گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت پاک کا لفظی ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد گزارش یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل، یہ عنوان، یہ اعزاز، یہ تمغہ امت مسلمہ کو کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ سابقہ امم کو خطاب کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت انہیں یا ایھا الناس فرماتا، یا معشر الیہود، یا معشر النصارى، لیکن جب باری آئی حضور کی امت کی، رب نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے امت محمدیہ، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا خوبصورت خطاب ہے۔ لوگوں کو تمغہ امتیاز ملتا ہے، ستارہ امتیاز ملتا ہے، بڑے بڑے ٹائٹل ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ میں کہتا ہوں نسبت رسول اللہ کا فیض دیکھو، حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، رب ہو کر ہمیں فرماتا ہے تم ایمان والے ہو۔ ہے توجہ تھوڑی؟ چپ ہو کر سننے کی عادت ہو تو بے شک چپ رہیں، اگر کچھ بول سکتے ہوں تو پھر بولتے رہنا۔ رب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد چونکہ اللہ رب العزت نے جو حکم دینا تھا نا، اس حکم کے لیے یہ خطاب بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ آگے جو حکم آ رہا ہے اس حکم پر ہر کوئی تو عمل نہیں کرتا۔ رب یوں فرما دیتا اے امت محمدیہ، حضور کی امت کے اندر بہت کچھ ہے۔ حضور کی امت دو طرح ہے، امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے، لیکن رب کائنات نے یہ بھی نہیں فرمایا، رب نے یہ نہیں بھی فرمایا اے لوگو، رب نے یہ بھی نہیں فرمایا اے گروہ، اے جماعت، رب نے فرمایا اے ایمان والو۔ کیوں؟ آگے جو مضمون آنا تھا اس مضمون پر عمل پیرا ایمان والوں نے ہونا تھا، اس مضمون کو ماننے والے بھی ایمان والے تھے، عمل پیرا بھی مومنوں نے ہونا تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، مدد چاہا کرو، صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ حضرات گرامی، بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم صبر اور نماز کے ساتھ مدد کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صبر خدا ہے؟ بولے ذرا محبت سے۔ نماز خدا ہے؟ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے۔ صبر بھی غیر اللہ، نماز بھی غیر اللہ، صبر بھی غیر خدا، نماز بھی غیر خدا، پر رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد طلب کرو، نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ پتہ چلا رب جس سے مدد منگوانا چاہے پھر مانگنی چاہیے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کی آیت اللہ پاک فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ علی لسان العباد رب نے اتاری ہے، کلام رب کا ہے، لیکن رب ہو کر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا رب معاذ اللہ کسی سے ہدایت مانگ رہا ہے؟ رب فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معاذ اللہ رب کسی اور کا عابد ہے؟ یہ رب کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ رب نے کلام کیا ہے، لیکن کلام اس طرح کیا ہے گویا رب کا بندہ بول رہا ہے۔ یعنی یہ کلام مفسرین کرام فرماتے ہیں علی لسان العباد ہے۔ توجہ فرمائے ذرا، علی لسان العباد، یعنی رب نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، سوال کرنے کی تعلیم، سوال کرنے کا ادب، سوال کرنے کا طریقہ۔ رب نے فرمایا میرے بندو میری بارگاہ میں اگر سوال کرنا ہے تو یوں کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے توجہ، رب نے اپنے بندوں کو کیا سکھایا؟ دعا کا طریقہ۔ اس لیے اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، دعا والی سورت ہے، چونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنے والی سورت، چونکہ رب نے ویسے فرمایا جیسے بندوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، دعا تو رب نے سکھائی، اس لیے علماء فرماتے ہیں جس دعا میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مقبول و مستجاب ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ مقبول و مستجاب ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بادشاہ ہو، بادشاہ کہے اپنی رعایا کو
کہ میری رعایا جب بھی میری خدمت میں تم نے لیٹر لکھنا ہے نا تو لیٹر کے اندر یہ الفاظ لکھنا ہے، اس طریقے سے میری خدمت کے اندر تم نے جو ہے وہ الفاظ لکھنے ہیں، ادب آداب کا لحاظ کرنا ہے، ہر چیز کا الفاظ یہ ہونے چاہیے، سیٹنگ یہ ہونی چاہیے، اتنے مختصر اتنے طویل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جیسے بادشاہ نے رعایا کو بتایا ہوا ہے، اگر بادشاہ کی خدمت میں لیٹر لکھا جائے کیا خیال ہے قبول ہوگا کہ نہیں؟ بادشاہ توجہ سے پڑھے گا، اسے توجہ سے دیکھے گا، ہاں جی، پھر منظوری بھی دے گا، جو میرا بندہ جو میری رعایا میں سے میری رعایا کا بندہ مانگتا ہے اسے دے دو۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں میری بارگاہ میں یوں دعا کرنا ہے، اب سکھا تو رب ہی رہا ہے نا، تو رب کی بارگاہ میں جب یہ الفاظ بولیں گے تو رب کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا یہ دعا جب بھی مانگو رب قبول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، پھر یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ بندے اور خدا کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان کیا ہے؟ آدھی آدھی۔ کیا مطلب؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً جواب ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فوراً جواب ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، فوراً جواب ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فوراً جواب ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مولا فلاں 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 فلاں، جو بھی بندہ کہتا جاتا ہے رب فوراً ایک ایک آیت کا ایک ایک جملے کا جواب ساتھ ساتھ ملتا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی شان دیکھیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں یا نماز کے علاوہ، آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے اس کا آپ کو جواب ملتا جائے گا۔ اس لیے یہ بندے اور خدا کے درمیان سورت آدھی آدھی ہے۔ ذرا توجہ کریں، ایک ہے میں پڑھوں، ایک ہے آپ پڑھیں، ایک ہے اللہ کا کوئی ولی پڑھے، ایک ہے کوئی غوث پڑھے، کتب پڑھے، ابدال پڑھے، کوئی بزرگ شخصیت پڑھے، پھر میں کہتا ہوں کوئی صحابی پڑھے، کوئی جو ہے اللہ کا مقبول و محبوب بندہ پڑھے، خلفائے راشدین میں سے کوئی پڑھے، مولا علی پڑھے، عثمان ذو النورین پڑھے، عمر بن خطاب پڑھے، میں نے کہا صدیق اکبر پڑھے۔ رب کے ساتھ گفتگو کا محویت کا عالم کیا ہوگا، رب کے ساتھ راز و نیاز کا عالم کیا ہوگا، رب کے ساتھ مناجات کا عالم کیا ہوگا، سرگوشی کا عالم کیا ہوگا، یہ سورہ فاتحہ حضور پڑھیں، پھر رب کے ساتھ محویت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ شاید بات سمجھ نہیں رہے، سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے ادھر بندہ بولتا ہے ادھر رب بولتا ہے، بندے اور رب کے درمیان یہ دو بدو کلام ہوتا ہے، دو بدو، ادھر بندہ بول رہا ہے ادھر خدا بول رہا ہے، بندہ کہتا جا رہا ہے رب جواب دیتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یار ایک ولی پڑھے، ایک بزرگ پڑھے، اگر پڑھے حضور اور پڑھے بھی نماز میں، آئے ہائے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں بھی حضور اور پڑھیں بھی نماز میں، رب کے ساتھ مناجات کا محویت کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا وہ نماز، ادھر حضور کی دعا کے کیا کہنے۔ ایک مرتبہ سرکار دعا فرما رہے تھے، آپ کے شان مبارک سے نا چادر مبارک سرکنے لگی، اما عائشہ صدیقہ تشریف لائیں، سرکار کائنات نے فرمایا من آتن، آنے والا کون ہے، عرض کی انا عائشہ، حضور نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ ہے، کون عائشہ، عرض کی بنت ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ، حضور نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر ہے، کہا ہوا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، حضور نے فرمایا من ابو قحافہ۔ سیدہ عائشہ نے کہا آقا پر محویت کا عالم ہے، استغراق کا عالم ہے، انہماک کا عالم ہے، میرے آقا رب کی ذات میں ایسے فنا ہیں ما سوی اللہ کی خبر ہی نہیں ہے۔ اما عائشہ چپ ہو گئی۔ صوفیاء کہتے ہیں اے اما جان آپ بھی کہہ دیتی نا من انت یا رسول اللہ، آقا آپ کون، یہ نور و بشر کے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مولویوں نے ہمیں لڑا دیا، کوئی کہتا ہے نور ہے کوئی کہتا ہے بشر ہے، فرما حضور کی رب کے ساتھ محویت، انہماک، استغراق کا یہ عالم کہ ما سوی اللہ کا پتہ ہی نہیں، نہ عائشہ کا پتہ، نہ ابو بکر کی خبر، نہ ابو قحافہ کی خبر، ما سوی اللہ سے کٹ کر خدا کی ذات میں ایسے فنا ہیں کہ آج حضور پوچھتے ہیں کون ابو بکر، حالانکہ یار غار ہیں، کون ابو قحافہ، اللہ اکبر۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا ہک ہے ہک دی دم دم سک ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، احدیو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے، دھیان کری فرید ران عشق اسادہ دین مان۔ بے عشقوں کو کیا پتا، اللہ اکبر۔ من انت یا رسول اللہ، آقا اس لیے حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا،
ہیں کوئی کہتا ہے آفا کہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری کوئی کہتا ہے حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا حضرت عمر حضرت علی جب سیدنا اویس القرنی کے پاس آئے حضرت سیدنا اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا اے عمر اے علی حضور کو دیکھا تھا حضرت عمر حضرت علی کہتے ہیں اویس کیسی بات کرتے ہو حضور کو نہیں دیکھا ساری زندگی تو حضور کے قدموں میں گزر گئی سرکار کی غلامی کرتے گزر گئی حضرت اویس کرنی نے فرمایا اللہ کے مجذوب ولی مگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج بڑے بڑے فرزانے بڑے بڑے سیانے بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے سمجھدار میں کہتا ہوں اس دور کے مجذوب کی پاؤں کی مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور میں کہتا ہوں اب آتی ہے ناموس رسالت کی بات آتی ہے ختم نبوت کی بات آتی ہے حضور کی عزت کی بات اور میں نے کہا بڑے بڑے پتلی گلیوں سے نکل جاتے ہیں پر میں نے کہا اویس القرنی سے پوچھو ایک طرف مولا علی ایک طرف امیر معاویہ بات آئی حق کے ساتھ دینے کی اویس نے کہا اب اویس مجذوب ضرور ہے لوگ اسے دیوانہ ضرور بولتے ہیں پر اویس کسی کونے قدرے میں چھپ کر بیٹھنے والا نہیں گئے علی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے اے توجہ تاری بولو محبت نہ آج تاسم بڑے بڑے ویسے عاشق نعرے لگائیں گے ہم جی عاشق رسول میں نے کہا پڑھ تاریخ حضرت اویس کرنی حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے آئے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے وہ اویس کرنی میں نے کہا اب ہماری فرزان کی کدھر گئی ہمارے عقل مند ہے بڑے ذی شعور ہیں جی یہاں عقل دی دال نہیں گل دی عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ حضرت مولانا عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم تھے جید عالم ظاہری علم کا غلبہ کیلو کال کر رہے تھے اتنے میں آپ نے کے پاس نا حضرت شاہ شمس تبریز آئے فرمایا این چیز یہ کیا ہے آپ نے فرمایا اوہ دیوانے او درویش یہ ہمارا قال ہے جسے تو نہیں سمجھتا یہ علمی باتیں ہیں تو کیا سمجھے تھوڑی دیر گزری 7 کتابوں کا ایک گٹھا پڑا تھا آپ نے کتابوں کو ہاتھ مارا درویش صاحب نے حضرت شاہ شمس تبریز نے تالاب کے اندر پھینک دی حضرت مولانا عارف رومی جلال میں آ گئے آپ نے فرمایا درویش ایک تو ہماری بات کے اندر مخل ہو گیا اور دوسرا ہماری کتابوں کو تالاب میں ڈال دیا اللہ کے بندے عجیب بندہ ہے تجھے کیا پتا کتابوں کی قدر کا ایک مجاہد تلوار کے زور پہ لڑتا ہے اور ایک عالم جو ہے وہ کتاب کے زور پہ میدان مناظرہ سر کرتا ہے کتاب کی اہمیت کا ہمیں پتا ہے تجھے کیا پتا حضرت مولانا عارف رومی سے شاہ شمس تبریز فرمانے لگے حضرت اگر میں نے ڈال دی ہے پانی کے اندر کتاب تو آپ نکال نہیں سکتے آپ نکال لینا حضرت مولانا عارف رومی ظاہری علم کا غلبہ تھا بڑے غصے میں آ گئے ظاہری علم کا عالم یہ تھا کہ آپ صاحب فتویٰ عالم تھے آپ جب چلتے تھے نا آپ جب بیٹھ کے پڑھاتے تدریس کرتے رہتے حتیٰ کہ وقت ختم ہو جاتا لیکن شاگرد ختم نہ ہوتے آپ سواری پہ سوار ہوتے سواری چلتی رہتی دائیں بائیں پیچھے شاگرد کتابیں لے کر دوڑتے بھی رہتے پڑھتے بھی رہتے وہ مولانا عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم اللہ اکبر حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا حضرت آپ نہیں نکال سکتے آپ نے فرمایا او اللہ کے درویش اللہ کے بندے یہ کیسے نکالوں گا کتاب کا بیڑا غرق ہو گیا کتاب تو ساری ختم ہو گئی آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں نکال سکتے میں نکال کے دکھا دوں ہے توجہ تمہاری کہیں حیرت میں ڈوبے ہوئے نہیں تو بولے ذرا محبت کے ساتھ آپ نے ایسے نا اپنی آستین چڑھائی آستین چڑھا کر آپ نے تالاب میں ہاتھ مارا کتاب نکال کر دے دی مولانا روم نے دیکھا نا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے کتاب بالکل خشک ہے اللہ اکبر مولانا عارف رومی نے دیکھا تو آپ نے فرمایا این چیز اے درویش یہ کیا ہے آپ نے فرمایا مولانا وہ تیرا کال تھا جسے میں نہیں جانتا تھا یہ میرا حال ہے جسے تو نہیں جانتا اللہ اکبر کایا پلٹ گئی مولانا روم قدموں میں گر گئے شاہ شمس تبریز نے سینے سے لگایا نا روم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اللہ اکبر آپ نے سینے سے لگایا نا تو دل کی کایا پلٹ گئی انقلاب بپا ہو گیا اللہ اکبر دل کی آنکھ کھل گئی اب وہی مولانا روم فرمانے لگے صد کتاب و صد ورق در نار کن آتش نمرود را گلزار کن وہی مولانا روم فرمانے لگے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد پتا چلا ظاہری علم بھی تب فائدہ دیتا ہے جب کسی اللہ والے کا دامن پکڑا جائے کسی اللہ والے کی غلامی حاصل کی جائے اس لیے فرما عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی
بھی دعا ہے اللہ رب العزت اس اہتمام کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔